السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام احباب نے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں۔ ان تمام سوالات میں سے 10 سوالات کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ان 10 سوالات میں سے پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ ہے، کسی نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ ہمارا دودھ والا مجھے زیادہ دودھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رکھ لیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں دودھ علم، خیر، برکت کی علامت ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے، آپ کے رزق میں وسعت ہوگی، آپ فیاضی اور سخاوت کریں گے اور علم بھی آپ کو حاصل ہوگا، یہ تعبیر ہے۔ اور دوسرا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قرآن شریف خرید رہا ہوں، یعنی قرآن شریف کو خریدتے ہوئے دیکھنا۔ بہت ہی اچھا خواب ہے، یہ بابرکت خواب ہے، دین اور روحانی ترقی کی علامت ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینداری نصیب کریں گے اور مزید ہدایت نصیب کریں گے۔ اور تیسرا سوال جو کسی ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ میں کچھ دن سے دیکھتی ہوں کہ میں سینڈل خرید کر اس کو پہنتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں، سینڈل خریدنا خواب کے اندر یہ آپ کی زندگی میں تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ تبدیلی اگر سینڈل آرام دہ ہے تو اچھی تبدیلی کی علامت ہے، آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ اگر سینڈل تکلیف دہ ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوگا، کوئی پریشانی لاحق ہوگی، کوئی نقصان ہوگا، یا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سفر درپیش ہوگا۔ اور چوتھا جو سوال کیا گیا ہے وہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسٹریلیا کا ایک طوطا کہ وہ جا کر پھول میں بیٹھ گیا اور میں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ پکڑ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ طوطا پھول میں جا کر بیٹھنا یہ تو اچھی علامت ہے، طوطا کا دیکھنا بھی اچھا ہے، اس کا پھول میں جا کر بیٹھنا بھی یہ ایک اچھا خواب ہے، لیکن اس کا آپ کی گرفت میں نہ آنا، آپ نے اس کے پکڑنے کی کوشش کرنا، وہ پکڑ میں نہ آنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی مقصد کے پیچھے ہیں، کوئی خواہش آپ کی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مزید محنت درکار ہے، اس میں آپ کوشش کرتے رہیں۔ اور اسی طرح پانچواں سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میری امی نے خواب دیکھا کہ میرے بھائی کے ارد گرد بہت سارے کبوتر ہیں اور اس وقت میرے بھائی کی مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کسی بہن نے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک مثبت خواب ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کریں گے، برکت عطا کریں گے، دینی اور روحانی ترقی نصیب کریں گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کبوتروں کا دیکھنا عموماً اچھی علامت ہے۔ اسی طرح چھٹا خواب کسی نے کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک لومڑی ہے، وہ میرا پیچھے کرتی ہے اور اسی طرح میں اس کو ڈنڈا مارتی ہوں اور بھگاتی ہوں، لیکن اس نے جاتے وقت کہا کہ مستقبل میں کبھی تو ہمارا بھی راج ہوگا، بھوشیہ میں ہمارا کبھی راج ہوگا۔ یہ خواب دیکھنا لومڑی کا یہ انتہائی دلچسپ اور معنی خیز خواب ہے۔ لومڑی کا خواب میں دیکھنا یہ چالاکی، ہوشیاری اور سازش کی علامت ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کا کوئی چالاک دشمن یا آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے لاحق ہے جو آپ کو شکست دینا چاہتی ہے، چاہے وہ دشمن ہو یا وہ پریشانی ہو، لیکن آپ کا اس کو بھگانا، ڈنڈا مارنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے دشمن پر اور اپنی اس پریشانی پر غلبہ حاصل کریں گے۔ لیکن پھر بھی مستقبل کے اندر کوئی بھی حکمت عملی کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ اسی طرح ساتواں سوال کسی بھائی نے کیا ہے کہ میرے پیچھے 6 یا 7 سانپ لگے ہوئے ہیں، میں موٹر سائیکل پر ہوں اور وہ حملہ کرتے ہیں لیکن میں بچ جاتا ہوں، وہ چلے جاتے ہیں اور میں آرام سے خیریت سے گھر پہنچ جاتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے کوئی دشمن ہیں یا آپ کو زندگی میں کوئی پریشانیاں لاحق ہیں، لیکن آپ کا ان کو بھگانا
اور خیریت سے گھر آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ ان پریشانیوں پر بھی اور اپنے دشمن پر بھی قابو پا لیں گے۔ اسی طرح آٹھواں سوال کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ وہ یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا ایک دانت 2 ٹکڑے ہوا ہے، یعنی ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہوا ہے اور دونوں ٹکڑے میرے ہاتھ میں ہیں۔ ابھی میں بھول گیا ہوں کہ اوپر والا یا نیچے والا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو دیکھیں اس کی تعبیر یہ کہ دانت کا ٹوٹ کر آپ کے ہاتھ میں ہونا، یا تو یہ کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری اب ہے زندگی کی، اس کو آپ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یا اس خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جذباتی یا مالی کوئی نقصان ہوگا آپ کا، لیکن مکمل طور پر وہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا، اس لیے کہ دانت ٹوٹ کر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو پھر وہ سارا نقصان آپ کا ہی ہوتا، اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوں گے اس نقصان میں، لیکن کچھ نقصان آپ کا بھی ہوگا جذباتی یا مالی۔ تو اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں، انشاءاللہ اس طرح کے خواب کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ 9 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ کسی نے پوچھا ہے، کسی بہن نے پوچھا ہے کہ میں کئی دن سے دیکھتی ہوں میت کو دیکھتی ہوں، اس کا جنازہ ہو رہا ہے کئی دن سے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ کہ کسی زندگی میں بڑی تبدیلی یا کوئی اختتام یا زندگی کے کسی اہم پہلو کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ پرانے تعلقات کسی سے ختم ہو سکتے ہیں، کوئی عادت آپ کی ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس خواب میں ایک اور بھی ہے کہ آپ کے ماضی میں کوئی صدمہ آپ کو پہنچا ہے، اس صدمے سے آپ پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہیں لیکن آپ چھڑا نہیں پا رہی ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آپ کی فکر کریں کہ آپ کون ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ 10 نمبر اور آخری سوال آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ کسی ساتھی نے کیا، سوال بڑا لمبا ہے، میں مختصراً پڑھ دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میں 15 سال کا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا نکاح ایک طلاق یافتہ عورت سے ہوتی ہے جس کا ایک بچہ بھی ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں، اور میں رات کو ناپاکی کی حالت میں سویا تھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ناپاکی کے اندر جو خواب دیکھا جاتا ہے اس میں زیادہ تر شیطانی خیالات شامل ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ جذباتی یا نفسیاتی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور کسی ایسے مہم کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں جو بظاہر غیر متوقع اور ناممکن ہے کہ آپ پر وہ حالات آئیں، لیکن وہ آئیں گے، اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ احتیاط سے کام لیں اور کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں، انشاءاللہ اس طرح کے برے خوابوں کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے دوستوں کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے نیچے اپنے سوالات کمنٹ کی صورت میں لکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات ویڈیو میں شامل کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔